ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سماج میں بیٹیوں پر ظلم اس طرح بھی ہوتا ہے، اور سماج سے مراد میری صرف مسلم سماج ہی نہیں ہے، غیر مسلم سماج بھی ہے، یعنی وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر سماج میں بیٹیوں پر ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ میرا ایک جگہ پروگرام میں جانا ہوا تو دیکھا کہ ایک صاحب بڑے مایوس تھے، مسلسل آنکھیں تر تھیں۔ جب پروگرام سے فارغ ہوئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے انہیں بولنے کی ہمت دلائی اور پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، رونے کی وجہ تو بتائیں۔ اللہ اللہ، واقعی ان کا صدمہ بڑا پر درد تھا۔ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ بھائی جان، میری ایک جوان بیٹی تھی، ہر چیز ٹھیک تھی، گھریلو کام کاج میں بھی بہت تیز تھی، مگر کیا کہیں کہ قدرت الہی سے وہ ذرا خوبصورت کم تھی، رنگ گورا نہیں تھا، قد ذرا کم تھا، جس کی وجہ سے اس کے رشتے اور شادی میں بڑا مسئلہ ہو رہا تھا۔ ہم لوگ تقریباً 5 یا 6 سال سے اس کا رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ ان 5-6 سالوں میں بتا نہیں سکتے کہ کتنی جگہ اس بچی کی تصویر گئی اور اس کے کتنے عیب نکالے گئے۔ ادھر آ کر ہم بھی مایوس ہو گئے اور ہماری پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ اس چیز کو میری بچی نے محسوس کر لیا، وہ بھی 4-5 سال سے اپنے عیوب سن سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ جب ہماری مایوسی اور پریشانی دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا، اور ابھی تقریباً 15 یا 20 روز قبل رات کی تنہائی میں ہم سب سے چھپ کر اپنے ہی دوپٹے سے اپنے ہی گلے کو گھونٹ لیا۔ جب صبح ہم اٹھے تو اپنی مری ہوئی بچی کو پنکھے سے لٹکے ہوئے دیکھا۔ اب آپ بتائیں، کیا ہم صبر کر سکیں گے؟ اللہ اکبر، واقعی یہ بڑا المیہ ہے، اور یہ ایک گھر کا صدمہ بیان ہوا، لیکن میری نظر میں ہزاروں ایسے گھر ہیں جنہیں اس قسم کے غم سہنے پڑے۔ ہمارے معاشرے میں بچیوں کے رشتے کا مسئلہ عام ہے، اس لیے ہمیں یعنی والدین، بچیوں اور اہل معاشرہ کو کچھ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلے تو میں والدین سے چند گزارشات کروں گا۔ نمبر 1، والدین اپنی اولاد کے رشتے کی فکر ان کے بالغ ہوتے ہی کرنا شروع کر دیں، یعنی رشتہ تلاشیں تاکہ وقت پر شادی ہو جائے، مگر یاد رہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچیوں کو اس کی خبر نہ ملے، بالخصوص جن بچیوں میں عیب نکالے جاتے ہوں، اور اگر ان کی کمیاں بیان کی جاتی ہوں تو والدین سن کر اپنے تک ہی رکھیں، بچیوں کو اس صدمے سے بچائیں۔ دوسرے، والدین کمپرومائز کرنے کا ارادہ بنا کر ہی رشتہ تلاش کریں، اپنی کمیوں کو بھی نظر میں رکھیں۔ بچیوں کے سامنے ایسا کبھی ظاہر نہ کرے کہ تمہاری قدرتی کمی کی وجہ سے ہم اب بہت پریشان ہو گئے۔ اسی طرح تاخیر ہونے سے، دیر ہونے سے رشتے میں والدین کو تھک نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنی کوشش دعاؤں کے ساتھ مسلسل جاری رکھیں۔ اسی طرح بچیوں کو بھی چند نصیحتیں کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ بچیوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور یاد رکھیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنا شریعت نے اسی لیے لازم قرار دیا ہے کہ جب بھی بظاہر کسی کام میں تاخیر ہو تو یہ سوچ کر تسلی رکھیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں جب بھی جہاں بھی لکھا ہوگا ضرور ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں ان بچیوں کو جن کا رشتہ تو جلد ہو گیا، لیکن آج وہ پھر اپنے ہی گھر میں طلاق لے کر بیٹھی ہیں، تو کیا آپ ان سے بہتر نہیں ہیں؟ کیا آپ کا غم ان سے ہلکا نہیں ہے؟ یعنی ہم نہیں جانتے کہ اس تاخیر میں کتنی حکمتیں ہیں، لہذا گھبرانے کی بات نہیں ہے، صبر اور تسلی رکھیں، اور ساتھ ہی والدین تلاش بھی جاری رکھیں۔ اب میں معاشرے کی اس میں کیا ذمہ داری ہے، معاشرے سے بات کرنا چاہتا ہوں، سماج سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسے حوادث جو ہوتے ہیں ان میں سماج کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ جب بھی کبھی کسی کی قدرتی کمی کی وجہ سے کسی کی قدرتی کوئی کمی دیکھی، انہیں نشان طعن و تشنیع نہ بنائیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈتے وقت، یعنی لڑکے والا لڑکی کے رشتہ، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے وقت لڑکی کے گھر یوں ہی نہ چلا جائے، منہ اٹھایا اور گاڑیاں بھری، ایک نہیں بلکہ دو تین گاڑیاں بھر کر کے منہ اٹھا کر کے چلے گئے۔ میرے بھائی، اس کے بارے میں پہلے ہی سے اچھی طرح معلومات لے لے۔ جب امید ہو کہ ہاں یہی رشتہ کرنا ہے، تب لڑکی کو دیکھیں، ورنہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ تین گاڑیاں، دو گاڑیاں بھر کے جاتی ہیں اور پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، وہاں جا کر کے بہت سارے عورتیں بھی، بچیاں بھی اور مرد حضرات بھی سب دیکھتے ہیں، اور کوئی کسی طرح کی کمی نکالتا ہے، کوئی کسی طرح کی کمی نکالتا ہے۔ میرے بھائی، اگر کوئی کمی نظر آ جائے اور رشتہ منظور نہ ہو تو اس انداز میں بیان کریں کہ بچی اور اس کے والدین اپنے آپ کو کمزور اور کمتر نہ سمجھنے لگیں۔ اسی طرح اگر کسی کی شادی میں تاخیر ہو تو للہ اس کی تحقیر و تذلیل نہ کریں، اسے ذلیل نہ کرتے پھریں۔ بہت سے ہوتے ہیں کہ کسی کی بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کی ابھی تک رشتہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اللہ نے نہیں چاہا۔ ہو سکتا ہے کل تمہاری بھی بیٹیاں ہوں اور تمہاری بھی بیٹیوں کے بارے میں تذکریں شروع ہوں۔ کبھی بھی ان کو منحوس وغیرہ کہہ کر یا سمجھ کر اس کی دل شکنی نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، کاش یہ بات ہمارے بھی اور آپ کے دل میں بھی اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ بولوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو اپنے دوست اور احباب کو ضرور شیئر کریں۔ وقت والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔